پولیٹیکل لیول پہ تو ٹھیک ہے، کیا نواز شریف صاحب کا سیاسی خط کم ہو گیا؟ پھر نواز شریف صاحب کا سیاسی خط ختم ہو گیا بات کی نا، یہ میرا سبجیکٹ میں کہیں اور جا رہا تھا، لیکن یہ اب ایک انٹرسٹنگ کمپیریزن ڈرا کیا تو میں آپ دونوں کو اس پہ پہلے اس پہ لانا چاہتا ہوں۔ ہم نے دیکھا عمران خان کی جتنی بھی غلطیاں ہیں، چاہے وہ پاور پالیٹکس کی ہیں یا پاپولر پالیٹکس کی ہیں یا سمپل پالیٹکس کی ہیں، ایون ڈسپائٹ آل دیٹ آج وہ سب سے پاپولر لیڈر بیٹھے ہوئے، اور ہر ایک کو یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ کیا یو کین کانٹ اگنور ہم، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے تو یو کانٹ اگنور ہم۔ کیا نواز شریف صاحب کا سیاسی خط چھوٹا ہو گیا؟ مجھے یہ بڑا عجیب سا لگا تھا when I saw him، جب میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا وہ کو چیئر کر رہے ہیں ایک میٹنگ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، اور اس کو خیر اب تو کرٹیسزم بھی بہت آ رہا ہے، لیکن he looked like a shadow of his past self۔ کیا یہ ہم اوور ہارش ہو رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا کوئی سیاسی خط کم ہو گیا؟ دیکھیے مالک، جو عمران خان صاحب اس وقت پالیٹکس کر رہے ہیں وہ کھیل رہے ہیں پاپولر سینٹیمنٹ سے، اور ان کا رزلٹ ان کو ملا ہے۔ اگر الیکشن کا رزلٹ اس سے ذرا مختلف ہوتا، یعنی یہ نہیں کہ حکومت کس نے بنائی ہے، لیکن جس انداز میں ان کے بیکڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جیتے ہیں، اس نے ان کی اس بات کو اور تقویت دی کہ میں جو پالیٹکس کر رہا ہوں اس کے ساتھ پبلک سینٹیمنٹس جڑا ہوا ہے، تو وہ اس پوزیشن سے کیوں ہٹیں گے، وہ اس پوزیشن سے کیوں پیچھے ہٹیں گے؟ وہ ایک پاپولر سینٹیمنٹ، آپ یاد رکھیں عمران خان اگر کسی ایک انڈیویجول پاکستانی پولیٹیشین کو پریز کرتا ہے فار ہز کریج، وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے۔ اور اگر عمران خان سے کئی مرتبہ میری بھی گفتگو رہی اور انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو پریز کیا کہ بھٹو پھانسی چڑھ گیا لیکن اس نے کمپرومائز نہیں کیا۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر میں کسی سٹیج پر بھی اس طرح کا کوئی بھی کمپرومائز کروں گا یا جیسے ان کا تو ٹھیک ہے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، ان کے تو تھنگز آر پولیٹیکل لیول پہ تو ٹھیک ہے، کیا نواز شریف صاحب کا سیاسی خط کم ہو گیا؟ پھر نواز شریف صاحب کا سیاسی خط ختم ہو گیا ہے میرے نزدیک، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ دیکھیے نواز شریف صاحب جس امیج کے ساتھ پاکستان واپس آئے تھے، وہ شاید ریئلائز ہی نہیں کر پائے کہ گراؤنڈ کتنا تبدیل ہو گیا ہے۔ ان کے لیے پورا اسٹیج بنایا گیا، ان کے لیے 2023 کے الیکشن ملتوی کیے گئے۔ جو آپ یاد رکھیں کہ اگست میں اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی تھی، اکتوبر میں ہونے تھے۔ وہ الیکشن کس لیے ملتوی ہوئے تھے؟ وہ کوئی فائنانس نہیں تھا یا پیسے نہیں تھے اس لیے تو ملتوی نہیں ہوئے تھے۔ وہ اس لیے ملتوی ہوئے تھے کہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے اسٹیج دیا تھا کہ جائیں پنجاب میں پالیٹکس کریں، پنجاب میں آپ جو ہے کیمپین کریں۔ ان کو بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ چیزیں بہت بدل گئی ہیں 3.5-4 سال میں، اور وہ میں آپ کو دوں، میں کوئی 2-3 دن کے لیے ابھی لاہور گیا تھا، یقین جانے میں نے بہت سی جگہوں کے کوئی 100-150 لوگوں سے ملا ہوں گا، اس سے زیادہ نہیں ملا ہوں گا کیونکہ فنکشنز وغیرہ تھے اس میں۔ مجھے یقین جانے مجھے ایک مسلم لیگ نون کا حمایتی نہیں ملا اس میں۔ ہو سکتا ہے میں ظاہر 100 لوگوں سے ملنے سے پی ٹی آئی کی افطاریوں میں گئے ہوں گے نا؟ نہیں، میں تو کانفرنس وغیرہ میں اس میں وہ نہیں، اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں یہ آن ریکارڈ بھی کہہ رہا ہوں، جو لوگ تھے ان میں سے بے شمار لوگ مسلم لیگ نون کے تھے، اور اگر کوئی چیلنج کرے گا تو میں ان کو کوڈ بھی کر دوں گا۔ اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے، اور انہوں نے ایک لاجک دی، انہوں نے کہا سیدھی سی بات یہ کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے، اور وہ چٹھا جہاں سے عامر ناصر چٹھا اور ان کی فیملی لڑی تھی وہاں سے تھے، انہوں نے یہ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم یہ سمجھے تھے کہ ہم جلسے جلوس کریں گے اور اس کے بعد ہم ایک رات پہلے جا کے سارے اپنے ان کو پرچیاں دے دیں گے۔ ہم جب وہاں گئے تو وہاں پہلے ہی 3-4 دن پہلے پرچیاں دی جا چکی تھیں، اور وہاں جا کے باقاعدہ پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹر نے ہمیں ووٹرز کو بتایا تھا کہ جی یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کا الیکشن سمبل یہ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھیں اس کے نیچے بالکل اسی جیسا ایک نام بھی ہوگا اور وہ ہوگا تو کنفیوز نہیں کیجیے گا۔ اس طرح کام ہوا تھا، اور اس کے بقول کے سیدھی سی بات یہ کہ ہم بالکل بھی اسیس نہیں کر پائے کہ کتنا تبدیل ہو گیا ہے وہ۔ تو آپ بھی کہتے ہیں کہ خط چھوٹا ہو گیا ہے۔ شہزاد، کیا یہ دانستہ طور پر کیا گیا ہے یا انایڈورٹنٹلی ہو گیا ہے اور بس سرکمسٹانسز میں ایسے ہوا ہے، یا آپ ڈس ایگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ میاں 4 گروپس بنے ہوئے لڑائیاں چل رہی ہیں بٹوین پی ٹی آئی کے اندر۔
ایک تو پالیٹیشینز ورسز لائرز، پھر پالیٹیشین ورسز پالیٹیشین، اپنے اندر بھی پاور جاکنگ ہے، جیسے عاطف کو، شاہرام ترکی وغیرہ کو کک اپ اسٹیج کروا دیا مین گنڈا پور نے، پروونس کی ٹکٹیں نہیں ہونے دی، سارا کچھ۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تیمور جھگڑا کو فائنانس منسٹر بنانے کا فیصلہ ہو گیا تھا، اور بلکہ خان صاحب کو کسی نے پوچھا، خان صاحب نے پوچھا کہ وہ اس کو ہم ایڈوائزر ہوگا کہ وہ، خان صاحب کو کہا کہ ایڈوائزر لگا دیتے ہیں ورنہ وہ 6 ماہ بعد he'll have to do something else، ری الیکٹ ہونا پڑے گا۔ تو خان صاحب نے کہا نہیں، اس کو تم فل منسٹر لگاؤ۔ اس کے تھوڑے بعد جناب علی امین گنڈا پور صاحب گئے خان صاحب کو ملنے، اور انہوں نے کوئی گھنٹے کی ملاقات کی، اور اس میں پتہ کاٹا پھر کہ یہ تیمور جھگڑا نہیں، اس کو میں فائنانس منسٹر نہیں لگانا چاہتا ہوں۔ اب یہ پولیٹیشین ورسز لائرز، پھر لائرز کے اندر لائر ورسز لائر، وہ ایک گروپ مروت صاحب لیڈ کر رہے ہیں، ایک گروپ کو گور صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اب دین آل دیز ورسز آرمی، یہ ایک نیا کانفلکٹ ہے۔ اب 23 مارچ کی پھر کال دے دی ہے۔ کیا اس وقت پی ٹی آئی کو، جب خان صاحب بار بار یہ نکالتے ہیں ایجیٹیشن کے اندر، سمجھ آتی ہے کہ ریوائیو رہیں، چارج رہیں، لیکن کیا ہر باری فردر نقصان نہیں ہوتا، اور 10 بندے پکڑے جائیں گے اور 50 پہ کیس بن جائیں گے، کہ یو تھنک یہ اسٹریٹجی از فائن؟ دیکھیں، ایک تو وہ جو بات کی نا کہ لڑائی نہیں ہوگی، ویسے اس میں کوئکلی کامنٹ ایڈ کر لوں کہ ظفر اللہ جمالی صاحب اور چودھری شجاعت حسین صاحب ٹائپ لوگوں کے ساتھ بھی نہیں نبھ سکی، تو اس ملک کے اندر جو ہے نا یہ اتنا نہیں اس کو سیم پیج کے اوپر اتنا نہیں ریلائی کرنا چاہیے، یہ ہسٹری کی باتیں ہیں، آن ریکارڈ باتیں۔ اچھا جی، پرابلم یہ ہے کہ جو اس وقت عمران خان صاحب کی پارٹی کا اصل مسئلہ، ایک چیز صحیح پوائنٹ آؤٹ کی، شہباز شریف صاحب کی کبھی لڑائی نہیں ہو سکتی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، دیکھیں گے کیونکہ لڑائی ہوتی جب آپ ریزسٹ کرتے ہیں۔ اگر شہباز شریف صاحب کی لڑائی نہیں ہوئی تو پھر پی ایم ایل این کو یہی کہے گی کہ 30 سال کیوں ضائع کیے، پہلے میری بات سن لینی تھی 99 میں، مجھے بھی نکالا، بس اب باہر نکلے۔ اچھا دیکھیں، جو 9 مئی کا واقعہ ہے نا، یہ ایک بہت بڑا ایٹر تھا اس بات کا کہ جب عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تو پیچھے پارٹی وینٹ انٹو کیوس، فیصلہ سازی نہیں تھی، جو جتنے بڑے لیڈرز تھے، اسد عمر صاحب، فواد چودھری صاحب، یہ تو کئی گھنٹے غائب رہے، نظر ہی، یہ ایکسیسیبل ہی نہیں تھے۔ تو کون تھا، کون پارٹی میں شارٹس کال کر رہا تھا، ہر کوئی اپنی مرضی سے وہاں پر اسٹیٹمنٹس دے رہا ہے، ٹویٹر پہ کسی نے کیا محاذ سنبھالا ہے، کوئی ٹوٹل کیوس۔ سو اس وقت بھی ہم نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ عمران خان صاحب نہیں ہوتے تو جو سیکنڈ یا فرسٹ ایئر کی قیادت ہے، نہ اس کی کیپیسٹی ہے، نہ اس کے پاس اتھارٹی ہے، اور نہ اس کی پارٹی کا اندر گرپ ہے، عمران خان صاحب کے فیصلے چلتے ہیں۔ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے، کیونکہ جب خان صاحب انیکسیسیبل ہیں تو جو سیکنڈ ٹیئر کی، اور یہ تو قیادت بھی نہیں ہے، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کرائسس کے اندر ابھر کے سامنے آئے ہیں، ان ایکسپیرینس بھی ہیں، تو یہ لیڈرز آف دا مومنٹ ہے نا، لیڈرز آف دا مومنٹ ہو سکتا سپاٹس فل کیے ہیں، نہیں دیکھیں لیڈرز آف دا فیوچر بھی ہو سکتے ہیں نا۔ اب آپ کبھی اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کے بینچز دیکھیں، یو ڈونٹ مس دا اولڈ لیڈرشپ، زبردست اوریٹری ہو رہی ہے وہاں پہ، بڑے مزے کا رونق لگائی ہوئی ہے انہوں نے۔ سو یہی طریقہ کار ہوتا ہے بھائی، جب کرائسس ہوتا ہے اس میں آپ نے سامنے آنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، بہت سارے آڈز اس جماعت نے بیٹ بھی کیے ہیں،